ہاتھ سے ان کے سروں پر تاج فراغت رکھا جائے گا۔ اور بھائی آپ تو یہاں کھڑے نہ ہوں، کھڑے ہیں تو بات نہ کریں، یہاں سے چلے جائیے، ہمیں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عقل مند لوگوں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے ان کی وہ ساتھ سعید مصطفیٰ کے بیٹے کے ہاتھ سے ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ ابھی یہ فرد واحد ہیں، تاج رکھنے کے بعد خود میں ایک ادارہ ہو جائیں گے، خود میں ایک جامعہ ہو جائیں گے۔ یہ 5 بچے جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کے چشمے پھوٹیں گے، جہاں بیٹھ کر کے یہ زبان کھولیں گے وہیں سے قرآن کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور میں سلام کرتا ہوں اساتذہ کو جنہوں نے دن رات جاگ کر کے قوم کو اتنی بڑی امانت دے دی ہے کہ جسے کوئی مائی کا لال نہ چرا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، ایسی امانتیں دی ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا ان طلباء سے بھی اور ان علماء سے بھی، ان نامور خطباء شعراء سے بھی، اگر اللہ عزتیں دے تو اپنے اساتذہ کو نہ بھولا کریں۔ ہاں آج چلن ہو گیا ہے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے، اٹکو مٹکو اور سٹکو، بیٹھ میں تجھے بتاؤں علم کسے کہتے ہیں۔ آج ذرا سی نام بری بندے میں آ جائے نا پھر استاد کو مڑ کے بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں سب سے مظلوم یتیم ہے، سب سے مظلوم غریب ہے، میں کہتا ہوں اس وقت سب سے مظلوم استاد ہے۔ برا نہ مانیے گا، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چوری کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں کڑوی سچائی بیان کرنے لگا، میں بھی مرید ہوں، تو یہ نہ کہ بریلوی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مجھ سے پکا کوئی بریلوی بھی نہیں ہے، یہ میری سوچ ہے، آپ کیا سوچتے وہ آپ جانے ہیں، لیکن اپنا مزاج ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میں کہتا ہوں سب سے مظلوم استاذ ہے آج۔ پیر نے ایک دن ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، لوگ چوکھٹ نہیں بھولتے، جس نے رات جاگ کے تمہیں مٹی سے انسان بنایا، تم کبھی مڑ کے اس کی چوکھٹ بھی نہیں جاتے۔ اور یار کبھی سال میں 2 بار چلے جایا کرو، میں نہیں کہتا کہ ہر 8ویں دن جاؤ، اللہ توفیق دے تو سال میں 2 بار چلے جاؤ، اور ان ہاتھوں کو چوم کے آ جایا کرو جنہوں نے تمہیں چھو کے گندن بنا دیا، جنہوں نے چھو کے گندن بنایا۔ ورنہ میں ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو آج اپنے تخیلات کے آسمان میں ہوتے ہیں، تم کیا تھے؟ اگر استاد نے انگلی نہ تھامی ہوتی نا تو تم کسی مین پہ بیٹھ کے گھاس کاٹ رہے ہوتے، اگر استاد نے تمہیں سینے سے نہ لگایا ہوتا تو شاید کہیں بیٹھ کر کے تم مٹی کھود رہے ہوتے۔ آج جو دنیا ہاتھ چوم رہی ہے یہ تیرا کمال نہیں، یہ استاد کے رت جگہوں کا کمال ہے، یہ استاد کی شفقتوں کا کمال ہے، یہ اس کی محنتوں کا کمال ہے۔ اس نے کیسا ہاتھ لگایا کہ یہاں سے پکڑا ہے وہاں جا کے چھوڑا ہے۔ اگر کبھی یاد آیا کرے تو قسم خدا کی پیر کی چوکھٹ میں بعد میں جایا کر، استاد کے قدموں میں پہلے بیٹھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء ملت اسلامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ضرورت ہے، بندہ کہتا جی شرم آتی ہے، استاد ادھر سے بندہ ادھر سے آ رہا ہے، اسے لوگ سلام کرتے میرے جیسا نامدار آدمی سامنے سے، بھائی میں ٹھہرا لگوا، میرے استاد انہیں کون جانتا ہے، میں جاؤں گا تو ہاتھ چومنے پڑیں گے، یہ سوچ کے میں راستہ بدل دیتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے، شرم ضروری نہیں ہے، جو بولنا جانتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اکثر سمندر خاموش ہوتے، اکثر سمندر خاموش ہوتے، کسی کی خاموشی سے یہ اندازہ نہ لگانا اسے کچھ نہیں آتا۔ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں کوئی بڑے شان والا ہوں، خدا کی قسم میری اوقات کیا ہے، کچھ بھی اوقات نہیں ہے۔ مجھے بتا اس ذات کا عالم کیا ہوگا جس نے انگلی پکڑ کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہاں لوگ، میں کہتا ہوں کبھی استاد کو سامنے سے دیکھا کرو، کبھی دیکھا کر، اس کے چہرے میں جھانک کے دیکھ، یہ وہ اگر نگاہیں ڈال دے تو تقدیر بدل دیتا ہے۔
یہ وہ کہ زبان کھولے تو قسم خدا کی ہیرے کی طرح تراش دیتا ہے. یہ وہ ہے اگر چھو دیتا ہے تو چمتکار کر دیتا ہے. قسم خدا کی استاد کون ہوتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے اس کے ہاتھ چومو گے تو چھوٹے ہو جاؤ گے, اسے سلام کرو گے تو قد نیچا ہو جائے گا. نہیں نہیں, استاد تو وہ ہوتا ہے جو طالب علم برسوں کی محنت سے نہیں پا سکتا, وہ لمحوں کی دعاؤں سے دے دیا. میں کہتا ہوں عزت کیا کرو استاد کی, عزت کیا کرو. کتنی قربانی ہے استاد کی, کبھی سوچا؟ لوگ کہتے ہیں یہ میرے حفظ کا استاد ہے. میں تو عزت ان کی کروں گا جنہوں نے مجھے الاشفاء پڑھائی ہے, رسول مفتی پڑھائی ہے, جنہوں نے مجھے تخصص کا کورس کرایا, وہ ان کی عزت کروں گا. تو یار کبھی پوچھنا قرآن پڑھانے والے سے, مجھے پتا ہے بچے اس کے بھی تھے, گھر اس کا بھی تھا, پریوار اس کا بھی تھا. گھر سے خبر آئی بیٹے کی طبیعت خراب ہو, لیکن اس نے کہا بچوں کو اللہ شفا دے گا, اگر میں چلا گیا تو قرآن والوں کے سبق کا کیا ہوگا, اگر میں چلا گیا تو ان کا پارا کون سنے گا. وہ یار وہ قربانیاں استاد کی, تمہیں یاد ہوگا جب کبھی تم پیٹ میں درد بتاتے تھے تو استاد اپنا سونا چھوڑ دیتے تھے, اپنا کھانا چھوڑ دیتے تھے. اور یار تیری محنت سے قرآن نہیں آیا ہے, تیری جد و جہد سے قرآن نہیں آیا ہے. تجھے کیا لگتا ہے تو نے 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھا ہے تب قرآن آیا ہے؟ تو نے راتوں کو جاگ کے قرآن کھولا ہے تب قرآن آیا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم, جب استاد نے بچوں کو چھوڑا ہے تب قرآن آیا ہے, جب اپنوں کو چھوڑا ہے تب قرآن آیا ہے, جب 3 بجے اٹھ کے تجھے اٹھایا ہے تب قرآن آیا ہے, جب سرد راتوں میں تیرے آگے بیٹھ کر کے پیار سے تجھے پڑھایا ہے تب قرآن آیا ہے. اور گھر سے کون آتے رکھے, اور کبھی تو پلٹ کے آ جا, بچے یاد کر لگے گئے. اس نے کہا تھا بچوں کا پیار اپنی جگہ ہے, مصطفیٰ کے قرآن والوں کا پیار اپنی جگہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزت کیا کرو. کیا کمایا استاد نے پوری زندگی؟ 1 جوڑی کپڑے اور تم نے 500 روپے دیے. یہ سلا دیا تم نے راتوں کے جاگنے کا. پیر ہر چھٹے مہینے آئے 10-10 ہزار کے لفافے دیتے ہو. میں مخالفت نہیں کرتا, پیروں کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرو, لیکن میرا کہنے کا مطلب حق بحقدار ہے سب, جس کا جو حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے. میں کتنے ایسے استاذوں کو جانتا ہوں, البتہ وہ میرے نہیں ہیں لیکن ہیں کسی کے استاذ. آج ان کے گھر چلے جاؤ, چولہے مشکل سے چل رہے, چولہے مشکل سے چل رہے. میں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوموں اور میرے استاذ کے گھر کا چولہا نہ چلے. غیرت آنی چاہیے مجھے. میں گزارش کروں گا طلبا سے, مر جانا کبھی استاد کی گلیاں نہ بھولنا, کبھی گلیاں نہ بھولنا. امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کا امام, اور اتنا بڑا امام کہ بڑے بڑے امام گردن جھکائے نظر آتے, قلم چلا رہے ہیں, ساتھ میں امام ابو یوسف بیٹھے, اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھے, پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے. امام ابو یوسف نے کہا کیا ہوا حضور؟ کہنے لگے یہ بچہ جو گیند اٹھانے آ رہا ہے نا بار بار, مجھے اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے. کہا کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرے استاذ کا بیٹا ہے. گیند اٹھانے آتا ہے, قرآن نہیں, تسبیح نہیں, گیند اٹھانے آتا ہے. کہ یہ جب بار بار آتا ہے مجھے اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. امام ابو یوسف نے کہا تھا استاذ واقع باوقار, ایک بار معاملہ ہو گیا, احترام کر لیا کافی ہے. کہتے نہیں چپ ہو جا, استاد کا بیٹھا ہے, اگر پوری زندگی بھی کھڑا ہونا پڑا کہتے میں اٹھتا رہوں گا, یہ آتا رہے گا, میں اٹھتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام نبوت کانفرنس, اساتذہ کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ استاد ہوتا ہے. آج عزتیں ختم ہو گئی. میں ایسے نااہلوں کو بھی جانتا ہوں جن پر شفقت کر کے استاد نے اپنے ہی ادارے میں پڑھانے رکھا, پھر بغل میں بیٹھ جایا کرتے ہیں. تیری اوقات کیا ہے بغل میں بیٹھتا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تو کس کے بغل میں بیٹھا ہے؟ خدا کی قسم اوقات جان, اگر تجھے عزت بخشی ہے تو اس لیے نہیں کہ برابری کے لائق ہو گیا ہے کروٹ میں بیٹھے. اور یار جو جھکنا نہیں جانتے وہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں, آگے وہی جاتے ہیں جو بڑوں کے قدموں میں بیٹھا کر کے. زندہ باد, بہت خوب, ماشاءاللہ. جو استاذ کے قدموں میں بیٹھا کرتے ہیں, اگر زندہ تم بھی اسی ادارے میں پڑھاؤ جس میں استاذ پڑھاتا ہے, بغل میں نہ بیٹھے, کبھی بغل میں نہ بیٹھے.
अपने शागिर्द से कहा, बेटे जूते उठा के ला। जूते उठा के लाया, मिट्टी लगी थी जूते को। उसने कहा हजरत के जूते, वो मिट्टी लगी, कपड़ा देखा कुछ ना मिला ना, तो अपना दामन पकड़ा, सफेद कपड़े थे, और यूं रगड़ना शुरू कर दिया, यूं रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं और मेरे जूतों से तेरे कपड़ों पे मिट्टी लग जाएगी। उसने कहा जनाब कोई बात नहीं, हुजूर जूते आपके हैं, मेरे कपड़े तो धुल जाएंगे, तुम्हारे जूते के दाग रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। और लगा के जूते साफ करके कपड़ों से सीने से लगा के खड़ा हो गया। उस्ताद की निगाह पड़ी, कहने लगे जा, आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, कयामत तक जमाना तेरे जूते उठाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मंजर इस्लाम वारसिया करोमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीनन जितने बड़े बड़े इल्म फजल वाले हैं, मैं अपने जैसे निकम्मे की बात नहीं करता, मैं बड़े बड़े की बात करता हूँ। उनकी भी किसी उस्ताद ने नहीं था, तब जाके बड़े बने। माँ के पेट से कोई बड़ा पैदा नहीं होता, कोई बड़ा पैदा नहीं होता। तलबा से गुजारिश है असातिज़ा की इज्जत करें, और उन लोगों को सलाम करता हूँ जिसने मंजर इस्लाम दारुल उलूम वारसिया जैसे इदारे की अपनी मानी और अपनी जानी मोहब्बतों का निज़ाम पेश किया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अब सब खुदा की मोहम्मद शाह साहब बता रहे थे कि जब ये इदारा कायम हुआ था तब यहाँ जंगल था, आज हुजूर के सदक़े में मंगल हो गया है। सुभान अल्लाह। और ये हुजूर के घर की बरकत है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिन इदारों में जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं, अल्लाह उन बस्तियों में बरकतें अता फरमाता है। आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी गांव में भुखमरी हो ना, जाओ जाके मदरसा खोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां बच्चे पालने मुश्किल हो, जाके मदरसा खोल दो। कहोगे मौलवी क्या बात कर रहा है, मदरसा खुलेगा, तनख्वाह दी जाएगी, बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। मैं कहता हूँ यही तो राज की बात है। जब कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत खिदमतें की जाती है, फिर भुखमरी नहीं रहती है, फिर अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाया करता है, बरकतें नाजिल फरमाता है। एक बार ऐसा हुआ, ईरान की सरजमीन पर ज़लज़ला आया, कई शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक दरख्त न गिर सका। और दरख्त तो बड़ी बात है, और यार एक दिन का इधर से उधर नहीं हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जमीन को चेक किया, इस जमीन पे इफेक्ट क्यों ना पड़ा, ये जमीन क्यों ना हिली। बड़े बड़े रोड फटे हैं, जमीनों में गाड़ियां चली गई, बिल्डिंगें धंस गई, 3 किलोमीटर के फासले पे शहर के शहर तबाह है। लेकिन ये गांव क्यों ना गया, पता चला उस जमीन पे मदरसा था, और जहां मदरसे होते हैं वहां जलजले नहीं आया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 बजे तक नाच सुनिए, अब जरा बात भी सुन ले। मेरी गुजारिश न नाच देखने वालों से है, न ठुमकने वालों से, मेरी गुजारिश उनसे है जो आज दिल को दस्तरखान बना के लाए। जब तक जिंदा रहना इन इदारों से प्यार कर। शेखुल हदीस फरमा रखे थे, सच्ची बात यह है कि ये इदारे हमारी रीढ़ की हड्डी है, बेशक रीढ़ की हड्डी है। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है, कसम खुदा की मदरसों की देन है। बेशक आज जो तुम्हें कलमे आते हैं, ये मदरसों की देन है। ये मदरसा, ये मौलवी की पैदावार नहीं है, ये मौलवी का जहन नहीं है, ये मदरसा मदीने वाले मुस्तफा की फिक्र का नाम है। उनकी सबसे पहली इजाद का नाम मदरसा। कोई मदरसों को गाली ना दे, कहते जी मुल्ले होती ऐसे हो, जबान को लगाम दे। तुझे पता है आवाज कहां तक जाती है? मौलवी सिर्फ यही नहीं, अब्दुल्ला का बेटा भी मौलवी है, आमीना का लफ्ज़ जिक्र भी मौलवी है। तुम्हें पता है? कहते मदरसों ने लूट के खा लिया। नहीं, खुदा की कसम ये मदरसे हैं जो अभी तक जिंदा हो, ये मदरसे हैं जो अभी तक सलामत हो। वरना उठाओ तारीख, जहां पहले मदरसे मिटाए गए हैं, उसके बाद कौमों के सफाए हुए हैं। जब तक मदरसे कायम रहेंगे, कसम खुदा की कौम मुस्लिम भारत में जिंदा रहेगी। अगर मदरसे रही तो कौम मुस्लिम भी रही है। लेकिन मुझे अफसोस है, अपनी कौम से एक शिकायत है, लॉकडाउन का जमाना गुजरा, इन्हीं मदरसे वालों ने कहा था जी चंदा चाहिए, हमारी कौम ने कहा था वो लोग जो खेती करते हैं, वो यार बिजनेस
مینوں کی بات نہیں کرتا, سروس مین کی بات نہیں کرتا. بزنس بند تھا, سروسیں بند تھی, تنخواہیں رکی تھی, لیکن کیا کسانوں کی کھیتی کوئی کاٹ کے لے کے گیا تھا؟ ان کی زمینوں پہ کسی نے قبضہ کیا تھا؟ نہیں, کھیتیاں بھی تھی, کھیت بھی تھے, سب کچھ تھا. لیکن جب یہ ادارے والے گئے ہیں اور کہا تھا مدرسوں کے لیے زکات دو, تو ہماری اسی قوم نے کہا تھا مولوی صاحب لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور شرم آنی چاہیے. ہم نے جھوٹ بول کر کے دولت بچائی ہے, اپنے پیسے کو اداروں سے مضبوط جانا ہے, اپنے پیسوں سے اداروں سے زیادہ پیار کیا ہے. اور خدا کے واسطے بدل جاؤ, سدھر جاؤ. آج جو یہ لعنتی سروں پہ مقرر ہے یہ ان کی وجہ نہیں ہے بلکہ ہماری وجہ ہے. اگر ہم فرعونی نہ ہوتے تو یہ ہمارے سروں پہ نہ ہوتے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جگہ چیز ہے کیا لوہ قلم دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ, بہت خوب. ہاں, اور ہماری قوم, اللہ معاف کرے, ہم نے مدرسوں کی مخالفت کی. نماز ہو رہی تھی ایک جگہ لاک ڈاؤن میں, تو الاؤڈ کتنے تھے؟ 5 لوگ. ہماری قوم, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد ہمیں کرتے, نہ کھلتے راز سربستانہ یہ سوال. ہماری قوم, اللہ اسے ہدایت دے. 12 لوگ جماعت میں کھڑے, 5 کی اجازت تھی. کتنوں کی اجازت تھی؟ سن رہے ہیں نا میری بات؟ کتنوں کی؟ 5 کی اجازت, 12 کھڑے تھے. ایسو آگے اس نے کہا جی 12 پڑھ رہے مسجد میں نماز, گیا نہیں. تو جو مکھی آتے کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا تمہاری مسجد سے ہی فون آیا. کہ جو صف میں کھڑا ہے اس نے بتایا 12 نماز. اسے کیا ملا؟ افواج چھوڑی. ہمارا کون کرنی کون دشمن ہے میرے بچوں کا؟ ہر کوئی دشمن ہے. میں اس بات کو کہہ نہیں سکتا جی, بات کے اعتبار سے, لیکن تم سمجھو خدا رہا, بدلو اپنے آپ کو. پابندی لگ رہی ہے مدرسوں پہ, اب قسم کھاؤ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بنا کے دکھائیں گے. ہر گھر میں ایک حافظ بنا کے دکھائیں گے. کل تک خاندان میں ایک ہوتا تھا, اب ہر گھر میں ایک حافظ ہوگا. لگاؤ کتنوں پہ پابندی لگاؤ گے, ہر گھر سے سورہ یاسین کی آواز آئے گی, ہر گھر سے سورہ رحمان کی آواز آئے گی. روک کے تو دکھا دو. اگر تم نے روکنے کی کوشش کی, ضرورت پڑی تو پورے کا پورا لشکر ہم قرآن دوبارہ بنا کے دکھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن مجید, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولویوں کو گالی دینا آسان ہے, پوچھو کاش کے بازاروں میں میرے حضور نے قرآن کیسے سنایا. تجھے کیا پتا قرآن پہ لگا کیا ہے؟ نہ تیرا لگا نہ میرا لگا, جو لگنا تھا حضور نے لگانا, حضور نے لگانا. یہ سچی بات ہے. پاس کے بازار میں حضور اعلان کر رہے ہیں لوگوں میں اللہ کا رسول ہے. اللہ ہے اپنا سکا چچا مٹی گود میں لے کے پیچھے 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 حضور کے سر پہ مٹی ڈالتا جا رہا ہے. کس کے سر پہ؟ جانتے ہو کائنات میں نہ اس جیسا کوئی قاری ہے, نہ کائنات میں ان جیسا کوئی خطیب ہے, نہ ان جیسا کوئی رب کی حمد کرنے والا ہے. کائنات کا مبلغ اعظم میرا حضور ہے. ہاں ایسے آج ہم آتے ہیں کہ گلے میں ہاتھ ڈالے گئے, کتنی عزت ہے میرے لیے. اور یار ان عزتوں کا اصل حقدار میرا نبی ہے. یہ ویلکم ان کا ہونا تھا, لیکن خاص کے بازار میں جب حضور نے قرآن پڑھا, سگا چچا مٹی ڈال رہا تھا. کہہ رہا تھا لوگوں یہ دیوانہ ہے, اس کی بات نہ سنو. مگر میرے حضور نے اللہ اکبر صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور مٹی جھاڑتے جاتے تھے, قرآن سناتے جاتے تھے. حضور مٹی جھاڑتے جاتے تھے, قرآن سناتے جاتے تھے. اور یہ صلہ دیا قرآن کا ہم نے حضور کو. یہ دن امت کو دیکھنا تھا آج کہ انہی کے کلمہ پڑھنے والے مدرسوں پہ تالے لگانے کی بات کریں. یہ دن دیکھنا تھا امت کو. اگر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ اگر بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے بھی پیار کرو, قرآن والوں سے بھی پیار کرو. ہاں یہ نہیں ہماری قوم کا حضرت جی, ہماری قوم اپنے علماء کو عزت سے نہیں دیکھتی. وہ جاؤ کبھی ترکی میں جا کے دیکھو قرآن والوں کا کیسے احترام کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر پڑھنے والے کسی دکان سے گزرتے ہیں تو خالی نہیں گزرا کرتے, لوگ چاہتے ہیں کہ قدموں میں اپنی جان دے دیں. آج دیکھو جب ترکی میں قرآن کا اتنا احترام ہے نا, آج ترکی پوری دنیا کے دلوں کے اندر ایک دہشت بن کے دھڑک رہا ہے.
तड़प रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर, कौन सा तुर्की है। मैं सलाम करता हूँ रजब तैयब एर्दोगान को कि उसने हर घर के अंदर कुरान का एहतराम किया है, खुद भी कुरान वाला है, कौम भी कुरान वाली बना दी। और जब उसको अमेरिका ने धमकाया कि चुटकियों में मसल देंगे, उसने कहा माँ का दूध पिया है तो सामने आके दिखा दे। कहा डरता क्यों नहीं? कहा क्यों डरूं? कहा मेरे पास असलहा है। अमेरिका ने कहा था मैं बारूद वाला हूँ, तो तुर्की ने कहा था मैं मुस्तफा पर दुरूद वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़मत-ए कुरान, अज़मत-ए कुरान, मुफ्ती हन्ना साहब क़िबला, नारे हैदरी। बनो कुरान वाले, बनो कुरान वाले, फिर देखो कायनात पर तुम ही हुक्मरान नजर आओगे, तुम ही हुक्मरान नजर आओगे। हाँ, और डरता नहीं, कहा नहीं। कहा किस लिए? कहा तुम बारूद वाले हो, मुस्तफा तो दुरूद वाले हैं। कहा मैं फौज लेके आऊंगा, तुम क्या लाएगा? कहने लगे कुछ नहीं, मेरे पास हुजूर के सर का एक बाम है, वही लेके आ जाऊंगा। हुजूर की इज्जत नहीं करके बुलाना। कोई कहते हैं ज़कात वाले जा रहे, ये चंदे वाले जा रहे। कुछ लोग ना मौलवी को देख के रास्ता बदल देते हैं। एक साहब कहने लगे जी मैं तो बड़ा अच्छी हो जी मुझे मौलवी से। क्यों भाई? कहने लगे मौलवी देखता हूँ तो समझ जाता हूँ ये रसीद काटने में इतनी बड़ी तादाद में आप बैठे। कहाँ गए मौलाना दिलशाद साहब? इनका चेहरा जानते हो? जानते हो इन्हें? जानते हो तो बोले, ना जानते हो मुंह बंद रखे हैं। बोलिए जानते हैं कि नहीं? कोई बता सकता है किसी ने इनको अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा? किसी के दरवाजे पे ये कह के गए कि मेरे बेटे की दवा नहीं है? किसी से जाके इन्होंने ये कहा इतनी बड़ी बस्ती में कि मेरी बीवी पे पहनने कपड़े नहीं है? कोई बता सकता है कि किसी ने इनको अपने बच्चों की दवा के लिए, घर के खर्चे के लिए भीख मांगते देखा? देखा किसी ने? कोई नहीं बता सकता। और बिन देखे गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं जानता हूं मौलवी कितनी गैरत वाले होते हैं। ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए भीख नहीं मांग सकती है। ये मर तो सकती है लेकिन अपने लिए हाथ नहीं फैलाएगी। लेकिन दर बदर क्यों फिरते हैं, ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अपने लिए नहीं, इन कुरान वालों के लिए जाते हैं। किसी के दरवाजे जाके कहते हैं और यार तू चावल दे दे, किसी से कहते आटा दे दे, किसी से कहते गेहूं दे दे। मौलवी गैरत कहाँ गई? कहता अगर अपनी बात होती तो गैरत कर लेता, बात कुरान की आ गई है, कोई गैरत नहीं है। लोग ताने भी देते हैं, लोग गालियां भी देते हैं, कितने धक्के भी देते हैं, लेकिन हमने दिल छोटे नहीं किए। हम जानते हैं हम न तुमसे इज्जत की तमन्ना रखते हैं, न आरज़ू रखते हैं। हमें पता है हमें कल भी इज्जत मदीने से मिली थी, आज भी इज्जत मदीने से मिली है और क़यामत में इज्जत मदीने वाले के कदमों से दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए मुस्तफा। इज्जत करो कुरान की, प्यार करो कुरान से। अल्लाह की कसम कुरान हजमतों वाली किताब है, हजमतों वाली किताब। कहते मौलवी फ्री का खा रहे